یہ اہم بات کی آپ نے. میں اون صاحب سے بات کرتا ہوں. اون صاحب ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اور شوڈ آئی ٹیک اے رین چیک دس ون, لیکن میرے خیال میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ اگر ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ اثر رسوخ ہوتا ہے امریکہ کا, اور وہی ڈونر ایجنسیز چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, یا کوئی بھی ڈونر ایجنسی ہو, وہ پاکستان ان کو قرضے دیتا ہے. سو ہم جو ہے ریاض کھوکر صاحب کی بات اپنی جگہ, وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم بیلنس آف پاور نہیں رکھ سکتے, لیکن دین اگین آپ مجھے سمجھائیں اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ان ڈونر ایجنسیز پہ, ورلڈ بینک پہ, آئی ایم ایف پہ, تو how can like we work, how can we even think independently, اور ہم فیصلے کیسے انڈیپینڈنٹلی لے سکتے ہیں؟ یہ کوئی کہنا آسان ہوگا کہ جی ہمیں لینے چاہیے, یہ اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے, بٹ دین اگین اٹس ناٹ ہیپننگ ایز سچ, کیونکہ ان کا اثر رسوخ, امریکہ کا اثر رسوخ ان ڈونر ایجنسیز پر ہے. از اٹ پاسبل کہ ہم فیصلے خود لے سکیں, کر سکیں, یا یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, اور شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رن صاحب, یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں اور اس کے بعد پھر ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں, اور پھر جو جتنے ڈونر ایجنسیز ہیں وہ آپ سے پھر اس معاملے پہ اس حساب سے نیگوشیٹ کریں گی جو آپ کا مسلز ہیں پڑے, اور یا پھر یہ کہ پہلے آپ ان سے پہلے نیگوشیٹ کریں تو آپ کے مسلز کمزور ہیں تو وہ آٹومیٹلی آپ کو بلیک میل کریں گے. بٹ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, اگر آپ پچھلے 1-1.5 سال کو دیکھیں تو پاکستان کی پالیسی تھوڑا سا بہت فائن لائن میں چلتی رہے گی. پرائم منسٹر نے آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے امریکہ کو باور کرانا شروع کر دیا تھا کہ جو ہیسٹری ودرال ہے افغانستان سے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آپ پچھلی 1.5 سال کی پرائم منسٹر صاحب کی تمام تقریر کو اٹھا لیں کہ جی ہسٹری ودرال از ڈینجرس. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بلڈ لیس قسم کا جو سٹیل میٹ ہے آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل از انفینٹلی بیٹر دین اے بلڈی سٹیل میٹ آن دا بیٹل فیلڈ, کہ جی آپ ادھر کی بجائے اس کو نیگوشیٹ ہے. سو پاکستان نے اپنا رول پلے کیا, طالبان کو قطر میں لے کے آیا, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آیا, یو ایس کے ساتھ بٹھایا, اور ان کی آپس میں چیزیں طے ہو گئی. اب اینڈ پہ جا کے اگر فائنل 15 اگست کو جو ہوا, ابھی 3 لاکھ والی فوج اچانک اوبلیریٹ ہو گئی, 7 تو رات ختم ہو گئی, اور 70,000 طالبان نے ٹیک اوور کر لیا, تو پروبلی آئی تھنک اٹ واز ویری انفیئر کہ امریکہ واز لوکنگ فار اے اسکیپ گوٹ. آپ ان کی پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ویتنام کا ایشو ہے تو کمبوڈیا پہ سارا کا سارا الزام ڈالا گیا تھا, تو وہ اسکیپ گوٹ میں امریکہ میں واشنگٹن میں لوکنگ فار اٹ کہ جی ہمارے ساتھ ہوا کیا, اینڈ دے تھاٹ کہ پاکستان از دا بیسٹ پلیس ٹو بیٹ آن اٹ. اب پھر پاکستان اسٹیٹ بیک. تھوڑا سا یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا, مجھے ایک جواب دے دیجیے گا, پھر اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا اون صاحب. اسکیپ گوٹ ہم لوگ بن کیوں جاتے ہیں؟ ایڈے اسی تھلے لگے ہیں کہ جس دا دل کرتا ہے وہ سانو آ کے تو رگڑ کے چلا جاتا ہے, اسکیپ گوٹ بن جانے. You have to be understand that. ہم بن نہیں جاتے, ہم بنائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہاں اس کی سمپل ایک بڑا ریویژن ہے. یہ یاد رکھیے گا جو ملک ہوتے ہیں وہ بھی وہ ڈاٹے بندے اور کمزور لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. ہم ایک کمزور ایک اسٹیٹ ہے, تو جب بڑی اسٹیٹ کو دے نیڈ اے ریزن ٹو جسٹیفائی ٹو دیئر پیپل, انہوں نے جب اپنے امریکنس کو بتانا ہے کہ بھائی افغانستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, دا بیسٹ ریزن دے کوڈ کم آپ کے جی یہ پاکستان کیونکہ بیک ڈور میں یہ کر رہا تھا, وہ طالبان کو بیک کر رہا اس لیے طالبان وہاں پہ چڑھ دوڑے اور یہ ہو گیا, ادروائز پلان واز پرفیکٹلی. حتیٰ کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو باور کرا رہے دیٹس اے ٹوٹلی رانگ پلان. اب ہم نے ان کو باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ جتنی آپ نے وہاں پہ جو پچھلے 18 یا 20 سال میں پیسہ خرچ کیا ہے یا جو نقصانات ہوئے اس سے بہت بڑا ایک کیوس کریٹ ہونے والا ہے, اور اس کیوس کے نتیجے میں جتنی اموات یا جو کچھ افغانستان میں ہو سکتا ہے اس سے نہ صرف افغانستان ڈسٹرب ہوگا بلکہ پاکستان ڈسٹرب ہوگا. ان صاحب وہ تو بات ہو گئی, وہ تو سمجھ آ رہی ہے. اگلے 4-6 مہینے میں اگر یہ سچویشن ہینڈل نہیں ہوتی, افغانستان کی اکنامک سچویشن ہو یا وہاں پہ جو فوڈ کے ایشوز جو وہاں پہ بننا شروع ہو گئے, اگر وہ ساری چیزیں اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کرتی, اسی لیے تو وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے, اگر نہیں ہوتا تو اس کو سچویشن سب سے پہلے اثر اس کا پاکستان پہ پڑے گا, پھر اس کے ارد گرد جو ممالک ہے ان پہ پڑے گا, اور ریجن پہ جا کے پھیلے گا, اور صرف ریجن تک رکے گا نہیں, اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. میرا پوائنٹ تھوڑا سا دیکھیے گا, آپ یہ دیکھیں انہوں نے 1990 میں بھی ہمیں ڈس انگیج کر دیا تھا, اس وقت بھی بہت سارے صحافی پاکستان میں بیٹھ کے کہتے دیکھیں جی ہماری ساری پالیسی چینج ہو گئی. اب پھر اسی وجہ سے ایک وہ ڈس انگیجمنٹ ہے, لیکن اس وقت یہ باور کرانا جی پاکستان کیونکہ وہ ایک کانفرنس ہوئی ہم اس میں شامل نہیں ہوئے تو ہم نے ڈس انگیجمنٹ کر دی یو ایس اے, اٹ از ناٹ آور چوائس. اب چائنا بات آپ نے سمجھا نہیں ہے, آخری پوائنٹ نہیں سمجھا.
ہم آٹومیٹکلی آخری پوائنٹ میں آپ کا نہیں سمجھا اون صاحب، کیا بولا آپ نے؟ میرا پوائنٹ یہ تھا جی کہ آپ نے کہا نا کہ پاکستان ڈس انگیج ہو رہا ہے امریکہ سے، جب ہم نے ان کی ڈونر ایجنسی کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا، اٹس ناٹ اے چوائس وی میڈ. سم ٹائمز یہ چوائسز خود بخود ارینج ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک پارٹنر سے دوسرے کے جب قریب ہو رہے ہوتے ہیں. اب چائنا کے پچھلے 2.5-3 سال میں ہمارے ساتھ رویہ دیکھ لیجئے. 2018 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی، اگر اکتوبر میں وہ $3 بلین ہمارے اس وقت چائنا ہمیں نہ دیتا، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. اور ٹوٹل امریکن جو آپ کو ایڈ ملی ہے 2001 سے لے کے 2018 کے درمیان وہ $6.8 ارب ہے. وٹ اے کاسٹ یو پیڈ کہ آپ نے 80,000 لوگ شہید کرائے، آپ نے اکانومی کا $100 ارب سے زیادہ کا نقصان کیا. ایٹ دا اینڈ اسٹریٹجک الائنس سے آپ کو ملا کیا؟ $6.8 ارب. سو پروبلی یہ پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. آج شاید یہ مشکل لگے کہ آئی ایم ایف کھڑا ہے، فیٹف کھڑا ہے، یہ ورلڈ بینک یہ کرے گا. اٹ سیمز ویری ڈیفیکلٹ، بٹ ان دی ایئرز ٹو کم پروبلی ایک وہ جو ایگوسٹک، ایک ڈگنیٹی، ایک ڈگنیفائی جو نیشن ہے، اس کا کانسیپٹ شاید وہ بحال ہونا شروع ہو چکا ہے. اینڈ ان دی ایئرز ٹو کم یو ول سی کہ پاکستان کی جو میرا سوال ادھر کا ادھر ہی ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. سوال میں یہی کر رہا تھا کہ یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، بٹ ویئر از دا مڈ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ ویئر از دا شارٹ ٹرم اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ؟ کیونکہ انہی اداروں سے آپ لوگ قرضے لیتے ہیں جہاں پہ اثر رسوخ ہے امریکہ کا. سو وہ لانگ ٹرم تو آپ کو اچھا لگے گا، ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہم وائبل ہو جائیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں، ہمارے ان کے اوپر جو زیادہ ان پہ ہم ان پہ لے کے ان پہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں. بٹ دین اگین ویئر از دا شارٹ ٹرم اینڈ مڈ ٹرم اسٹریٹجی؟ اس میں کون بیل آؤٹ کرے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اب لانگ ٹرم میں یہ کہ آپ نے سسٹینیبل ہو جانا ہے، اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ دکھانی ہے، قوم کو اپنے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. when those donor agencies are lending you the money, so how can you make independent decisions? This is my question. آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو اگلی جب پوری ٹرانچ ہے وہ کتنے ارب ڈالر کی؟ صرف $1 ارب کی. میرا فگرز میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو they put their terms and conditions, they impose them on us. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ ہماری مڈ ٹرم اور جو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے where is it؟ سو ہم کیا اس پہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اس کو کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی پچھلے کوئی جو آخری MIF کا پروگرام چل رہا ہے اس میں 18 سے زیادہ ویور ہم نے ان سے لے لیے ہیں. 18 سے ویور کیوں دے دیا انہوں نے؟ بیکاز دے نو کہ ہماری اس وقت جو بارگیننگ چپس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمیں جو $3.5 ارب $3 ارب وہ تو ایک دیکھیں ان کو بھی امریکہ کے اندر بھی یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ادارہ ہے اس کی یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کو بہتر یا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ان کی ریپیوٹ آئی ایم ایف کی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگ ریلیف لیتے جا رہے ہیں. سر پرنس صاحب ایک بات بتاؤں، آئی ایم ایف جو ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس جو ٹرانچ آنی وہ $1 بلین کی ہے. ویور جو ہم سے لے چکے ہیں وہ اسی لیے لے رہے ہیں نا. اب ہمارا اس وقت جو بارگیننگ چپس ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. میں ایک چیز اور مزے کی بتاؤں، میں ابھی ایک ہاشم پاشا ہے، جو اس وقت امریکہ میں بہت اچھا کالم لکھتے ہیں، آپ کے پروگرام سے پہلے پڑھ رہا تھا. اس نے کہا امریکہ میں اب یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کو ڈس انگیج کر کے انسٹیبل کر کے اس پورے ریجن کے اوپر تسلط برقرار نہیں کر سکتے. اور obviously اس کی ریزن ان کو نظر یہ آ رہی ہے کہ یا رشیا یا چائنا اپنا تسلط یا اپنی جو ایک بارگیننگ پاور ہے وہ بڑھا لے گا. بٹ آن دا کنٹریری آئی کین ٹیل یو دیٹ ہماری جو اپنے ریفارمز ہیں وہ اس کا امپیکٹ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا اس وقت ریفارمز بھی میں آتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں. میں ایک منٹ صرف ریزرو کی فگر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس وقت $24 ارب کے ریزروز ہیں. اگر ہم ان کو شو کر دیں کہ یہ ہمارا بینک بیلنس ہے، یہ ہمارے ڈپازٹ ہے. آپ کی حکومت کے اندر رہے ہوئے لوگ